صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب عظمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے زمین کے اطراف و اکناف کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ جڑے رہیں اور قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت پر، جو یہ دیکھ رہی تھی کہ جو لوگ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی محبت کا چراغ روشن کرے گا۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اسلام کی صحیح پہچان نصیب ہوگی۔ انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہی لوگ ناظرین جو آج اپنی ساری طاقت، ساری دولت، ساری ثروت، ساری شہرت اسلام کے خلاف سر کر رہے ہیں، یہی لوگ ایک دن سچے مجاہد اسلام بن کر اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر کے اسلام کے عظیم سپود بنیں گے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی۔ انہی میں کچھ لوگ اپنے کردار کے انمٹ نقوش دنیا پر چھوڑیں گے، انہی کی اولادیں اسلام کے علم کی علم بردار بنیں گی۔ پھر تاریخ کے کرتاس پہ ناظرین وہ وقت لکھا گیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہو کر ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہی مخالفین اسلام میں سے چنیدہ ترین، خوبصورت ترین اور خوش نصیب ترین افراد کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ وہ دائرہ اسلام میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی بھی کرنے لگے اور بھرپور کوشش بھی کرنے لگے کہ جنہیں اللہ کی رضا کی سند دنیا و آخرت میں بھی پھر عطا ہو گئی۔ ناظرین کرام، غزوہ فتح مکہ اسلام کا بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور مسلمانوں کے عروج کی عظیم ترین داستان ہے، جس میں مسلمان اپنی فل فورس کے ساتھ ابھرے اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف تھے وہی حامیان اسلام بن کر اسلام کا حصہ بن گئے۔ انہی ہدایت پانے والے خوش نصیب ترین ہستیوں میں ناظرین ایک بہت ہی عظیم الشان ہستی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے گلشن کے دو حسین ترین پھول حضرت عبداللہ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہو چکے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ یہ نگاہ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہی تو تھا کہ جو ایک وقت میں اسلام کے شدید مخالف تھے، مگر جب اسلام کے نور سے
منور ہونا چاہا تو کائنات کے سب سے عظیم امین نے امان دی، پھر وہ حامی بھی ہوئے اور جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئے۔ پھر تاریخ نے وہ حسین منظر آج بھی عقیدت و عشق کے کرتاس پر محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کا حسین ترین منظر نامہ بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ میں نے سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آتے تھے، اور جب حجام نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ان کے منہائے مبارک کو چن رہے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے، یعنی عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراج پر تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آ گیا کہ جو حدیبیہ کے دن انہوں نے کیا تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی وہ انکاری ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثنا کی کہ جس نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، یعنی یہ سب فیض نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جو مخالف اسلام تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رخ انور پر ان کے مر مٹنے کو قربان ہو گئے۔ یعنی ناظرین، جو ایک زمانے میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری تھے وہ ان مصروں کی عملی تصویر بن گئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، یہ فیضان نگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ تھا جو ایک لمحے پہلے اسلام کے مخالف کھڑے تھے، اسلام قبول کرتے ہی اپنا سب کچھ لٹانے کو اسلام کی راہ میں تیار ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد ہمتاً تلافی مافات میں منہمک ہو گئے۔ چنانچہ جس قدر مال و دولت ان کے پاس تھی، یعنی جو کہ وہ مشرقین کی حمایت میں خرچ کیا کرتے تھے، اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا کرتے تھے، اس قدر اللہ کی راہ میں بلکہ اس سے زیادہ صرف کرنے لگے۔ جس قدر لڑائیاں کفر کی حمایت میں لڑی تھیں اتنی ہی جہاد فی سبیل اللہ یعنی اس سے زیادہ کرنے لگے۔ پھر اپنے پورے گھر کو لے کر شام کے جہاد میں شریک ہوئے، تمام اولادوں کو اسلام پر فدا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ناظرین حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے بڑے اور دانشمند سرداروں میں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ فضیلت کے آسمان پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنہری جملہ ہمیشہ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سند کے طور پہ رہے گا کہ وہ صاحب عقل و شرف ہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں صف اول کے خطیب بھی تھے اور خطیب قریش کے لقب سے مشہور بھی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موٹیویشنل اسپیچ نے ناظرین قبائل مکہ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیا۔ یعنی یوں مجھے کہنے دیجئے کہ آج کا موٹیویشنل اسپیکر تو آپ کو صرف یہ بتاتا ہے نا کہ نوٹ کیسے کمانے ہیں، لیکن ذرا محمدی اسپیکرز کو دیکھیے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ بتلاتے تھے کہ آخرت کو کیسے کمانا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں صاحب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا کیا، اور پھر جب ظاہر ہے ایمان لانے کے بعد آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتوں کا یہ عالم تھا، صدقات و خیرات کا، کہ آپ کسی کے جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ نگاہ میں بھی اگر آتے تھے تو اس طرح آتے تھے کہ آپ سے بڑا عابد اور زاہد کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور عالم یہ تھا کہ بس سو کانٹا ہو گئے تھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعارف کروا رہے ہیں، آئیے اس میں حصہ ڈالتے ہیں، خاص طور پر جو حدیبیہ کے موقع پر، چونکہ ذرا بیک گراؤنڈ لوگوں کو کلیئر ہونا کہ کس طرح سے آپ مخالف تھے اور پھر کس طرح سے آپ حمایتی بنے اور فداکار بنے۔ تو وہ جو نمائندگی آپ نے کی تھی وہ کیسے کی تھی، اور اس وقت ایگزیکٹلی اسی وقت سرکار علیہ السلام نے ایک بشارت آپ کے لیے دی تھی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اصحاب کن نجوم میں سے جس روشن دمکتے چمکتے ستارے کا نام زبان پر لاتے ہیں پروردگار عالمین کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہ اب قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ والذی بعث فی الامیین، اللہ نے اپنا یہ نبی امیین میں بھیجا۔ اب اس امیین کا جو کردار زمانہ جاہلیت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر انہوں نے جو رویے اختیار کیے، انہی کا اعلان تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن سنانے سے روکتے تھے، قرآن سننے سے رکتے تھے، کانوں میں انگلیاں دیتے، تالیاں پیٹتے۔ اب
ان کا منشا یہ تھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے پھونکوں سے نور الہی کو بجھا دیں. ٹھیک. لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ جتنا بھی ناپسند کریں اللہ اس نور کو پورا کرے گا. اب یہ خوش نصیبی ہے کہ کچھ لوگ آواز پر لبیک کہتے ہوئے السابقون الاولون کے جھرمٹ میں آ گئے. وہ روشن ستارے جنہوں نے آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو قبول کیا، وہ عظمتوں کی بلندیوں پر گئے. ان کے لیے کہیں قرآن تمغہ دے رہا ہے کہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، کہ ان کو جو اللہ کے ہاں درجات ملے ہیں ان کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن قرآن کریم نے یہ کلمہ کہہ کر کہ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ اکبر. اس روشنی میں کبھی بھی ہم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے لگیں تو اس بات کی طرف نہ جائیں کہ عصبیت کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں اس کا اخلاق اور کردار کیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا. جب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ نے ان کا سب کچھ معاف کر کے انہیں اپنا قرب عطا کر دیا، اپنے محبوب کا غلام تسلیم کر لیا، تو اب ہمیں ان کی ان خوبیوں کو، ان اوصاف کو جو آج کی اس تاریک دور میں جو ہم زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر حالت میں جا رہے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کو صحیح شاہراہ پر لانے کی کوشش کریں. یعنی ہمیں بھی صرف اور صرف اپنے آپ کو ان کی عقیدتوں کے آربٹ میں رکھنا چاہیے، بس عقیدتوں میں. اور پھر یہ کہ قرآن نے کہا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، مومن وہ ہوگا جو ان جیسا ایمان لائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس کے بغیر کوئی معیار نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ جو ذہین فتین صاحب الرائے اور مشرکین مکہ جو تھے، وہ اپنی باتوں میں آخری رائے ان کی تسلیم کیا کرتے تھے، انہیں یہ مقام تھا. اور شجرہ نسب میں جب ہم جاتے ہیں تو 7ویں مقام پر جا کر لوئی پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جاتا ہے. یہ عمر کے بیٹے ہیں، عمر عبد شمس کے بیٹے ہیں، وہ عبد ود کے بیٹے ہیں، وہ نصر کے، وہ حسل کے، وہ عامر کے. تو اس طرح سے یہ بنو عامری بھی کہلاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں ان کا ایک مقام تھا، سرداران قریش میں شریک ہوتے تھے. اور شروع میں ہم جیسا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو ایک طرف رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں نہ صرف یہ کہ ان کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے، بلکہ ان کی 2 بیٹیاں سہلہ اور ام کلثوم اپنے شوہروں سمیت، اب پورا گھر تو آ گیا. اور حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو، حضرت عبداللہ کو موقع ملا، وہ ہجرت حبشہ کی طرف بھی گئے، لیکن جب وہاں سے آئے تو پھر ان کو بھی قید کر لیا گیا، ان پر بھی سختیاں ہوئیں، لیکن وہ ہجرت کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اچھا، آپ خطیب قریش بھی کہلاتے تھے حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے کہ ان کا بڑا مقام تھا، اور بلا کے خطیب تھے، شاعر تھے، اور وہ جو انداز زمانہ جاہلیت میں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے آگے جب انہیں سرنگوں ہونا پڑا، تو وہاں پر بھی یہ منظر نظر آتا ہے کہ ان جیسے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے لیے یہ کس قدر قرآن کریم کا چیلنج تھا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ نے جیسے کہا کہ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی، اور نگاہ نبوت کے ساتھ ساتھ نگاہ صداقت بھی دیکھ رہی تھی. ایسے ہی حدیبیہ کا منظر نامہ بتائیے. جی. اب یہ بدر میں گرفتار ہوئے، قیدی بھی بنے ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے خلاف زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اجازت ہو تو انتقام لوں. فرمایا کہ نہیں عمر، ایک وقت آئے گا ان کا کردار اور اخلاق اس انداز پر دیکھو گے جو تمہیں خوش کرے گا. اب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آتے ہیں 1400 ساتھیوں کے ساتھ، اور مختلف سفارتیں آتی ہیں، بدیل ابن برقہ ہو، حلیس ہو، مکرز ہو، اور آخر کار
عروہ بن مسعود ثقفی کے بعد جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سہیل آ گیا، اب معاملہ سہل ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے ضمن میں بھی کتنی خوبصورت واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جب تمام معاملہ ہونے لگا، اسی اثناء میں ان کا بیٹا ابو جندل جس حال میں ان کے سامنے آیا، اور اس کے بعد عبداللہ، یعنی اس موقع پر حضرت سہیل ابن عمرو یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹا مسلمانوں کی طرف سے گواہ بھی بن رہا ہے اور ایک بیٹا زنجیر پابا زنجیر بھی سامنے آ گیا ہے۔ ٹھیک، تو چوٹ تو اسی وقت لگ گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ آگے اب چلنا مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، جیسے بات بیٹوں کی ہوئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبول اسلام ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر ظاہر ہے جو ایک ایمانی کیفیت تھی، وہ بات ہے 2 شہزادیاں بھی آپ کی جو ہے پہلے ایمان لا چکی تھیں، لیکن ابھی وہی بات ہے کہ قدرت نے کچھ ان کو وقت جو ہے وہ اپنا دینا تھا، اور اس کے بعد جا کے آپ نے اسلام قبول کر۔ تو بیٹوں کے حوالے سے ذرا بتائیے خاص طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ جو درجہ صحابیت کا ممتاز شرف پا کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے حقیقی جانثاران کے اندر شامل ہو کر دار فنا سے دار بقا کی طرف گئے ہیں، تو یقیناً یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ازل سے لکھ دی تھی، اگرچہ اس سے پہلے ان کو بہت سی منازل سے اور امتحانات سے بھی گزرنا پڑا۔ اور یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک سراپا رشد و ہدایت ہستی سامنے ہو اور آپ ان کی مخالفت پہ اتر آئے، تو در حقیقت یہ ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان میں جس قدر آپ شدید ہوں گے مخالفت میں، تو پھر اس کے بعد جب رزلٹ نکلے گا اسی دامن مصطفیٰ کے اندر آپ کو پناہ ملے گی، تو پھر ان کی محبت میں بھی اسی طرح شدت نظر آئے۔ ایسے بالکل ہے۔ تو حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ آپ کو جہاں پہ یہ شرف درجہ صحابیت کا ملا، تو اس سے قبل آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان سال ہا سال پہلے پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے 2 صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شخصیات مسلمان ہو کر سرکار کے سچے اور سچے جانثاران میں شامل ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کی جو 2 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سہلہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں بھی صحابیات بن گئی، اور ان دونوں کے خامد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے۔ بلکہ اس میں ایک میں اور لطیف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت ام کلثوم تھی ان کی صاحبزادی، ان کا نکاح جن سے ہوا تھا وہ تھے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھو حضرت برہ کے بیٹے۔ اچھا، یعنی حضرت ام کلثوم جو حضرت سہیل کی بیٹی ہیں، وہ رشتے میں حضور کی بھابھی بھی لگی۔ اچھا۔ تو یہ ایک ان کا اس خاندان کے ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا سراپا شفقت ہو۔ تو ہم اس بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے لخت جگر تھے، انہوں نے ہجرت حبشہ ثانیہ وہ کی، اور وہاں پر جب پھر یہ سارے معاملات ان کو واپس آنا پڑا، باقی لوگ بھی آ گئے کہ شاید انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو والد کی شدت جو تھی نا، آپ یہ دیکھیے کہ بیٹوں کا پوری اولاد کا پیار اس کے اوپر، وہ جو نفرت تھی اسلام کے خلاف وہ غالب تھی۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہر ایک کے اوپر سختی کر رہے ہیں اور ان کی مان نہیں رہے، حالانکہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اہم امور میں بٹھا کر ان سے مشاورت کر لیا کرتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا اور سراپا سختی بن کر رہے، اور اسی وجہ سے کفار کے ان کا سٹیٹس بہت بلند سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر اتنا ہے لیکن یہ نرم نہیں ہے، ان کے اوپر بھی سختی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی سارے فن خطابت بہت اس میں کاؤنٹ کرتی تھی۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ جو آپ کے لخت جگر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، انہوں نے بہت زیادہ سختی کی، انہوں نے پھر جو اسلام نے ایک رخصت کا طریقہ دیا اس پہ عمل کیا، ظاہراً ترک اسلام کیا لیکن اندر اسلام کی محبت رہی، اور بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کیسے موقع بنے اور میں مدینہ منورہ آقا کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، تو قدرت نے وہ موقع دے دیا جنگ بدر کی صورت میں۔ جنگ بدر میں جب گئے تو موقع پاتے یہ تو سمجھا میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اور پورا دست و بازو ہے میرے ساتھ، تو جیسے ہی آقا کے سامنے گئے سب کچھ چھوڑ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے شفقتاً ان کو قبول فرمایا۔ آئے
آئے تھے کفار کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے، اور اب یہ صورت ہے کہ وہی تلوار جو ادھر سے کفار سے لے کے آئے تھے وہ انہی کے خلاف اب ایمان ظاہر کرنے کا موقع مل گیا نا۔ اس کے بعد وہ پھر آپ مدینہ منورہ میں ہی رہائش پذیر رہے اور تمام غزوات کے اندر شرکت کرتے رہے۔ ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، آپ کی جو بات تھی صلح حدیبیہ کا بڑا مشہور ترین واقعہ کہ ابھی صرف زبانی گفتگو ہوئی تھی کہ بھی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے جو بندہ آئے گا ہم وہ واپس کر دیں گے، اور ادھر سے وہ پہنچے اس حالت میں کہ ان کے پاؤں میں بھی خون بہ رہا ہے، بیڑیوں میں وہ گھسیٹ کے خود کو لا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کے مقام۔ کمال یہ والد جو ہیں وہ اپنا نمائندہ بن کے جو ہے کفار کی طرف سے، کفار کا نمائندہ بن کر اور حدیبیہ کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی، یہاں حقیقتاً ان کو یہاں لرز جانا چاہیے تھا، یار میرا بیٹا میری قید میں رہ کر پھر بھی ان کے ساتھ محبت میں خود کو گھسیٹ کے اتنی دور سے لے آئے ہیں، تو اب میں ہی سوچ لوں، لیکن نہیں، وہ تعصب اور بڑھتا رہا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ ہمیں واپس دے، اور ان کا جملہ جو تھا حضرت ابو جندل کا، اس نے پورے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات کو کہیں اوج ثریا تک پہنچا دیا، جو جذبہ جہاد ان کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ مسلمانوں، حضور سے مخاطب ہو کے عرض نہیں کی بلکہ صحابہ سے کہ مسلمانوں مجھے اس حالت کے اندر تم واپس ان لوگوں کے آگے بھیجو گے تاکہ یہ پھر مجھ پہ ظلم و ستم پہلے سے بھی زیادہ کرے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو مرواؤ گے۔ اب تمام صحابہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو انا فتحنا لک فتحا مبینا کے مصداق تھا۔ ان کو واپس کیا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے اثرات ہوئے کہ اب ان کو جذبہ مل گیا۔ ایک تو سمجھ آ گئی کہ یہ کفار جو کسی گنتی میں مسلمانوں کو نہیں لکھتے تھے، آج یہ مسلمانوں کی برابری کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تبلیغ پھیلی، اور پھر یہی جذبات تھے کہ ایک بھائی جو تھے وہ ختم نبوت کے عقیدہ کا دفاع کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے جنگ یمامہ میں دور صدیق اکبر میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ دوسرے جو تھے یہ طاعون امواس، وہ طاعون بھی ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکا جذبہ جہاد سے، انہوں نے بھی وہاں پر وہی طاعون امواس کی وجہ سے جذبہ جہاد کو بروئے کار لاتے ہوئے شوق شہادت پورا کیا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ ان کا پیار، محبت، عقیدت و الفت یہ تھا ان کے گھروں کے اندر، تو آخر تو پھر اس نے اثر دکھانا تھا۔ پھول جہاں کچھ عرصہ رہے وہاں خوشبو تو چھوڑ جاتے ہیں، تو جس کے گھر کے اندر اتنا اسلام رہا تو کیوں نہیں اس کے رگ و پے میں اسلام کی محبت سرایت کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قبول اسلام میں ان کے بچوں کا بہت بڑا کردار ہے اور درجہ صحابیت تک پہنچانے میں۔ ذرا پروفیسر صاحب یہ بتلائیے کہ سرکار علیہ السلام نے خاص طور پر، ظاہر ہے ان کے فرامین کی روشنی میں ہمیں لگتا ہے کہ، اور یہ بالکل واضح بات نظر آتی ہے کہ عصبیت کے تصور کو آپ نے ختم کر دیا بالکل۔ اچھا، اسی کی روشنی میں اگر ہم دیکھ لیں حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظریات ہیں وہ انتہائی پختہ تھے کہ جاہلیت کے دور میں جتنی بھی یعنی عصبیتی نفرتیں تھیں اس کو آپ نے مکمل طور پہ جو ہے اس کو ختم کیا باقاعدہ، اور آپ نے اپنے خطبات میں باقاعدہ اس بات کا جو ہے برملا اظہار بھی کیا۔ بتائیے ذرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں جن عصبیتوں میں مبتلا تھے انہیں جب اسلام کا نور ملا تو وہ اسلام میں اتنی شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو لے کر آگے چلے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر عصبیت اور جاہلیت کی تمام باتوں کے متعلق واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے انہیں پاؤں تلے روند دیا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، آپ نے اعلان کر دیا۔ درست۔ اب سیدنا حضرت سہیل ابن عمرو جو اسلام لانے سے پہلے اسلام کے اتنا قریب نہ تھے، اپنے اندر ایک عصبیت رکھتے تھے، جب اسلام کے نور نے ان کے من کو جگمگ کیا تو اس انداز سے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قدم قدم پر جہاں ندامت کا اظہار کر رہے ہیں اور سوچ سوچ کر ان کا وجود جو ہے یعنی اس طرح دبلا پتلا ہو گیا تھا، ان کا رنگ متغیر ہو چکا تھا کہ میں اتنی دیر اسلام کے نور سے محروم کیوں رہا۔ بلکہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی شہادت کے موقع پر فرمایا کہ شہید 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، تو فرمانے لگے کہ میرا بیٹا سب سے پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری شفاعت ہائے 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 جنگ یرموک کا موقع، جنگ یمامہ کا موقع، یرموک میں تو بعض علماء نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ وہ جو 7 آدمیوں کا ملتا ہے کہ جنہوں نے ایثار کر کے پانی دوسروں کو پہنچایا، پہلا نمبر ان کا تھا۔ ہاں سبحان اللہ، وہاں پر بھی تو آپ نے
ایک تو وہ وقت ہے کہ وہاں صلح حدیبیہ میں لکھتے وقت رحمان نہ لکھا جائے، بسم اللہ لکھا جائے۔ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کیا ہے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ لیکن آج وہ منظر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو چوم کر آنکھوں پر لگا رہے ہیں، اللہ اور عصبیت کے اتنے خلاف ہیں کہ جو کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا اس کو ڈٹ کر جواب دیتے۔ اور آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب قرآن پاک سیکھنا شروع کیا اور وہ مکہ میں جب قیام فرما تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ سہیل اب وہ مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو تم کسی اور سے خزرجی سے قرآن پڑھنے کی بجائے کسی اور سے قرآن پڑھ لو۔ اس موقع پر آپ نے جس خطبے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ باتیں آپ نے اس وقت ان لوگوں کے سامنے کہیں کہ میں تو ان سے پڑھوں گا، اور تم نے یہ کیا بات کہہ ڈالی کہ میں کس سے پڑھ رہا ہوں؟ ہمارے آقا علیہ السلام کا چونکہ فرمان ہے جہاں علم ملے اس کو حاصل کرو، تو فرمان لگے میں اس کے لیے مدینہ منورہ جاؤں گا، میں ان سے قرآن پڑھوں گا۔ اور یاد رکھو اسی عصبیت کی بنا پر تم لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یہی تفاقر تھا۔ جن لوگوں نے تقدم فی الاسلام کیا، میرے گھر کا تو میرا خادم بھی، میرا غلام بھی مجھ سے سبقت لے گیا، اور آج جب میں اس کو تصور کرتا ہوں کہ میرے بیٹے گھر کے میرا غلام آگے میں پیچھے کیوں رہ گیا، تو تم اس عصبیت کی باتوں کو دور کرو۔ میں تو بلکہ اپنے گھرانے کے مردوں عورتوں بلکہ اپنے عمیر بن عوف تک کے تقدم فی الاسلام کے شرف پر خوش ہوتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت آنے والے لوگوں کو بتایا کہ عصبیت کی باتیں جو قوم کے اندر انتشار اور افتراق کی باتیں بنے۔ مسجد نبوی میں ایک وقت آتا ہے کہ صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی یہ سارے ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور مدینے کے انصار اور مہاجر بھی ہیں۔ ایک سردار آتا ہے اور آ کر ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ انصار اور مہاجرین کا ہم پلہ ہونا تو سمجھ آتا ہے۔ تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور ان کو گلے سے پکڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی میں عصبیت کی بات کر رہا تھا۔ تو اس موقع پر بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تو حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اخلاق اور کردار سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قوم کو بتایا کہ یہ چیزیں انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں تو انفرادی طور پر نہیں قومی سطح پر ان کو پیچھے گھسیٹتی ہیں۔ ہم عصبیت سے نکل کر ہمیں اسلام پر خوش ہونا چاہیے۔ اچھا، بلکہ میں اگر قطع کلام کی معذرت غلط نہیں تو شاید حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جو عصبیت کے جھنڈے تلے مرا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے یعنی واضح طور پر ان ارشادات کو اندر واضح کیا ہے، اور خطبہ اسی لیے تو اس خطبے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ نے عصبیت اور جاہلیت کی باتوں کو یہ کہہ کر کہ میں نے انہیں ختم کر دیا ہے، پاؤں تلے روند ڈالا ہے، آج کے بعد عصبیت کی بات نہ کی جائے۔ تو سیدنا حضرت سہیل ابن وہ فرماتے تھے کہ کاش کہ میں بدر میں، احد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتا، اور یہ پیچھے رہ کر، تو اس وجہ سے وہ ایک تو سخاوت بہت کرتے تھے، ٹھیک، اور اسی عصبیت کو ختم کرتے ہوئے اور اپنی ندامت کے طور پر بہت زیادہ روزے رکھتے اور رات کا قیام کرتے۔ جس وقت شام کی طرف لشکر کشی ہوئی ہے مفتی صاحب، تو ظاہر لشکر کشی سے پہلے السابقون الاولون کی شان میں آپ نے اپنا وہی خطیبانہ رنگ جو ہے وہ دکھلایا، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زبانیں ہمیں بس سرکار علیہ السلام کے دین کی موٹیویشن میں ہی بس عطا فرمائے، اور ان زبانوں کو سرکار علیہ السلام کے دین کی موٹیویشن میں ہی لگا کے رکھے۔ دنیا کے سودے بیچ کے سودے کمانا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ذرا وہ منظرنامہ کیا تھا وہ بتائیے، پھر ظاہر ہے تعاون کی وبا میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، وہ کیا ہوا پورا ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو سننے والے ناظرین کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ والسابقون الاولون کی شان ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اللہ اکبر۔ دور حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے، آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ جب لشکر بھیجتے تو ان کے جو ہیڈز ہوتے تھے ان سے خود ڈسکس کرتے اور ایسے بات کرتے جیسے سارا میدان آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اتنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو جہاد کے معاملات میں ان جگہوں کے اوپر گرفت ہوتی تھی۔ اللہ، اور پھر اس کی انفارمیشن اتنی جی بالکل، ان کی انفارمیشن بھی بڑی زبردست ہوتی۔ تو آپ نے لشکروں میں افراد کو بلایا جن کو آپ نے جھنڈے بنا کے دینے تھے، تو ان میں والسابقون الاولون کے جو تاج والے افراد تھے ان کو پہلے بلایا اور باقی افسران کو آپ نے باہر کھڑا رکھا۔ ٹھیک ہے۔ قریش مکہ میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو ہم سردار بھی تھے تو آج ہمیں پیچھے کر دیا، تو انہوں نے وہاں حق بیانی کی بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا، اور آپ ان کے ساتھ موجود تھے؟ آپ بھی ان کے ساتھ ہی باہر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صہیب رومی کو، عمار بن یاسر کو یا بلال حبشی کو تو پہلے کلمہ نہیں پڑھایا، آپ نے تو کلمہ کا اعلان سب کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ قبول انہوں نے کیا، قبول انہوں نے پہلے کیا۔ تو جس نے اسلام لانے میں جلدی کی، اسلام پہلے لے کے آیا، اللہ نے اس کو عزت بھی تو پہلے دینی تھی۔ ہائے ہائے۔ اب تم یہ سوچو کہ ہم جو پیچھے رہ گئے تو اس پیچھے رہ جانے کی تلافی کیسے کرنی، ہائے ہائے، کیا اچھا یہ جملہ۔ بات کرو، یہ تلافی کی بات کریں، تلافی کی اب بات کرو کہ اب ہم نے پیچھے رہ جانے کے بعد اسلام کے جو ہمیں نعمتیں ملنی تھی پہلے وہ نہیں ملی، اب ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے اندر کیسے داخل کرنا اور نعمتیں کیسے حاصل کرنا۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا، فرمایا اب نعمتیں حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی لشکر جائے اس کے اندر جہاد میں شامل ہو جاؤ، کہیں تلوار کھاؤ کہیں تیر کھاؤ، تاکہ جسموں سے خون بہے تو ہم بھی کہہ سکیں ہم رسول اللہ کے لشکر میں شامل رہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ رک کے پھر آپ بات آگے بڑھائیے۔ یہ ہر نیکی کے کام، ہر خیر کے کام کے اندر جو ہے یہ ایکچولی یہ فارمولا اسی طرح سے ہی ہے۔ آپ کسی بھی نیکی کے کام میں اگر کام کر رہے ہیں، آپ سے پہلے جو لوگ جڑے ہوئے اس کام کے ساتھ، آپ یہ مت سوچیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام، ان کی قربانیاں بھی ایسی ہیں، وہ پہلے جڑے تھے، لیکن آپ جڑ کے اس کا حصہ بن جائیے، آگے بڑھ جائیے۔ اس کے اوپر وہ شعر ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا جانب منزل مگر۔ تو یہ جو پہلے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سروں کا تاج ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ترجیح دیتا ہے کہ انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، انہوں نے اسلام کی تکالیف کو برداشت کیا ہوا، کبھی بھی ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا یا ان کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بڑے بڑے لوگوں کو کہا کہ اب آگے جانے کے لیے کوشش کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ اور پھر دوسری سب سے اہم بات کہ جب یہ جہاد میں خود بھی شامل ہوئے، اپنے بچوں کو بھی شامل کیا، تو ایک وبائی مرض پھیلا۔ اس سے اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اصول بتایا کہ جہاں وبائی امراض پھیلے ہوں وہاں مت جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ واپس چلے گئے، جب پتہ چلا کہ شام میں طاعون کی بیماری ہے آپ واپس چلے گئے، اور جو وہاں موجود ہے اس کو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے موت سے بچنے کے لیے کہ جہاں جائے گا موت وہاں آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں اور عقیدہ اسلام اپنی جگہ۔ آپ دیکھیے کہ 1450 برس کے بعد جب یہ کرونا کا مرض آیا، دنیا جو کرونا کی لپیٹ میں آئی، اس وقت دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ تھا۔ یہ حدیث ایسی نکھر کے لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ سائنس نے پھر جا کے جو ہے وہ ڈسکور کیا کہ تو 1450 برس پہلے فرما دیا۔ فلائٹس بھی معطل ہوئی، ٹریولنگ بھی معطل ہوئی، سب نے اپنے اپنے بارڈرز کو بند کیا، نتیجہ وہی نکلا سرکار رضی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تھا اس کی روشنی بتائیے ذرا۔ لیکن اس چیز کو دیکھ کے مان رہے ہیں، ڈائریکٹ فرمانے مصطفیٰ سمجھ کے نہیں سمجھ، وہ تو ظاہر ہے کفر والی بات ہے۔ بتائیے آگے کیا فرما رہے تھے۔ اور پھر حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس تکلیف میں بھی مبتلا ہوئے تو اس میں بھی آپ نے جہاد کو نہیں چھوڑا، اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بار بار جو ہمارے 92 کے پروگراموں سے جذبہ جہاد سنایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ اپنے نظریے درست کریں۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت کہیں پہ بھی ہوگی، بستر پہ بھی ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید کی میں مثال دینی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے 86 کے قریب غزوات میں شرکت کی، جہاد میں شرکت کی، لڑائیوں میں شرکت کی، لیکن آپ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ ایک روایت میں تو 125 کے قریب آتی ہے تعداد ٹوٹل مہمات ملا کے، اور پھر بھی آپ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موت باہر آنی ہے تو جہاد میں نہیں آ سکتی، اور موت جہاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے وہیں پہ آنی ہے۔ کیا کہنا؟ لہٰذا مومن نوجوانوں کے دلوں میں ہر وقت جذبہ جہاد رہنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں جذبہ جہاد زندہ ہوگا اور وہ یہ خواہش کرتا ہو کہ یا اللہ کبھی موقع لا میں بھی جہاد میں جاؤں،
فرمایا وہ بستر پر بھی فوت ہوگا تو اللہ قیامت والے دن اس کو مجاہدین کی صف میں کھڑا کرے۔ اللہ یہ جذبہ جہاد کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور برکت ہے۔ اور پھر یہ جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں، بیٹے بھی مجاہد، خود بھی مجاہد، بیٹیاں بھی اسلام کی فدایان، اور داماد بھی آگے سے مسلمان، اور پھر سارا گھرانہ مسلمان۔ اور جب یہ اسلام کے اوپر آئے تو پھر انہوں نے اس مضبوطی کے ساتھ اسلام کے اوپر پہرا دیا کہ انہوں نے نہ خود ان کے قدم ڈگمگائے، نہ انہوں نے ڈگمگاتے ہوئے قدموں والوں کو سپورٹ کی، اور ان کو وہی کردار دکھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ سیدنا صدیق اکبر نے دکھایا۔ سبحان۔ اچھا بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جی بالکل، ہے نا، یہی فرمایا تھا نا آپ نے؟ یہ فرمایا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جواب اور اثر تھا کہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، کیونکہ موت سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کے سامنے خود اپنی زندگیاں جہاد کی غرض سے پیش کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا جب مومن جہاد کی وجہ سے شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو اپنی زیارت کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سر فہرست ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مسلح کر کے شہید کر دیا گیا اور ان کو بہت نقصان پہنچایا گیا، قرض بھی تھا، بیٹیاں بھی کافی زیادہ تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے فرمایا تمہارے ابا جان کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا جو انہی کا خاصہ تھا۔ اللہ عرض کی حضور کیا فرمایا؟ فرمایا جب آپ کے والد شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا کے پھر اپنی زیارت کروائی۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے، بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سہیل بن عمرو کا خاص طور پر صدقہ ذکر کرنے والوں، ذکر سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، امتحان میں کامیابی کا عمل، کیونکہ امتحانات کا سلسلہ ظاہر اب شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہونے والا بھی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 47 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیابی ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔